آج کے جلسے کی پہلی مقررہ ہیں سسٹر صوبیہ شیخ۔ سسٹر صوبیہ، آپ سسٹر اسما شمس کی ہی اسٹوڈنٹ اور IRO کی سینئر گروپ کی ممبر ہیں۔ آپ کے اسکولنگ گرلز ہائی اسکول سے ہوئی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے آپ نے پوسٹ گریجویشن کی تعلیم مکمل کی۔ اپنی ایجوکیشن کو جاری رکھتے ہوئے آپ دین کے کام میں اپنا ہاتھ بٹا رہی ہیں، اپنی تعلیمات کو اس میں سرو کر رہی ہیں، اور آپ تقوی اسلامک اسکول کی وائس پرنسپل کے عہدے پر فائز رہتے ہوئے دین کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہی ہیں۔ میں آپ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سسٹر صوبیہ شیخ کو مائک پر دعوت دیتی ہوں۔ سسٹر صوبیہ شیخ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک کانفرنس اور ماڈل ایگزیبیشن کے آج کے اس سیشن میں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں آ ہی چکا ہے، ہمارے آج کے اس سیشن کا ٹاپک ہے امت مسلمہ کی جانباز خواتین، اور آج آپ کے ساتھ 3 اسپیکرز ہیں، اور انشاءاللہ ہم تینوں آپ کو باری باری سے الگ الگ اعراض کی، الگ الگ ادوار کی جانباز خواتین کا ذکر کریں گے آپ کے سامنے، اور میری گفتگو انشاءاللہ مبنی ہوگی دور صحابیات پہ، یعنی امت محمدیہ کی سب سے پہلی خواتین صحابیات پر۔ اگر ہم غور کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ اسلام نے عورتوں کو جو حق دیے ہیں ان کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں اور ان پر بڑی بڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اسلام نے عورت پر جو ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کی باتیں ذرا کم ہی ہوتی ہیں، اور ہوتی بھی ہیں تو صرف گھریلو اور خاندانی ذمہ داری کی باتیں، وہ بھی بہت ہلکے پھلکے اور سرسری انداز میں، جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت اپنی دینی اور سماجی ذمہ داری سے کنارہ کش نہ رہے، بلکہ وہ مرد کے ساتھ مل کر سماج میں سدھار اور سماج میں تعمیر کا کام انجام دے۔ کہ آج ضرورت ہے کہ خواتین بھی مرد کے ساتھ مل کے سماج میں سدھار اور سماج کی تعمیر کا کام کریں۔ بے شک اسلام نے عورت اور مرد کے ورک ایریاز کو، ان کے بھاگ دوڑ کے دائروں کو الگ الگ رکھا ہے، لیکن اسلام کے نزدیک ان کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی کہہ رہا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک لمبے عرصے سے، بلکہ یوں کہیے کہ کچھ 100 سالوں سے مسلمان عورت ملک اس دنیا کے مسائل سے، یہاں تک کہ امت مسلمہ کے مسائل سے الگ تھلگ ہی نہیں رہی، بلکہ بے خبر بھی رہی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ازالے اور اس کی اصلاح کے لیے کئی تدبیریں کی جاتی ہیں، اور اس میں سے ایک بہت مفید کوشش یہ ہے کہ آج کی عورتوں کے سامنے ہم کچھ نیک، مثالی اور جانباز خواتین کی زندگی کے حالات، ان کے واقعات پیش کریں سبق آموزی کے لیے۔ اور اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اس ٹاپک کے ساتھ، یعنی امت مسلمہ کی جانباز خواتین۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنی دینی اور اپنی سماجی ذمہ داریوں کو نبھانے میں اپنی جان کی بازیاں لگا دیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ میری گفتگو مبنی ہوگی، بیسڈ ہوگی دور صحابیات پہ۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں دینی اور سماجی مسائل میں بڑی گہری دلچسپی لیتی تھیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتوں نے کئی باکمال سیاسی، مذہبی، علمی اور عملی کارناموں کو انجام دیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی صدا بلند کی تو صحابہ کرام کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں نوعمر، جوان، ادھیڑ اور بوڑھی صحابیات نے بھی اسلام کو قبول کیا۔ اسلام قبول کرتے وقت یہ ڈر تھا
کہ ماں باپ ناراض ہو جائیں گے, بھائی دشمن ہو جائے گا, شوہر طلاق دے دے گا, آقا ظلم کرے گا. لیکن ان عورتوں کی جابازی تھی کہ انہوں نے ان سارے خطروں کو, ان سارے اندیشوں کو اپنے دل سے نکال دیا اور حق کی آواز سنتے ہی مسلمان ہو گئیں. اور پھر انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی اسلام کی خدمت میں. جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا تو ہر طرح کو اپوزیشن سوسائٹی سے فیس کیا. انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی, اپنا گھر بار چھوڑا, جنگ میں تلوار اٹھا لی, اپنے باپ, بھائی, شوہر اور بیٹوں کی شہادت پہ صبر کیا. اور یہ سب کس لیے؟ صرف اللہ کے لیے. تو آئیے آپ کے سامنے کچھ ایسی ہی جاباز صحابیات کا ذکر کرتے ہیں. میں سب سے پہلے جس صحابیہ کا ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہیں اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو حضرت سمیہ نے اپنے شوہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی دعوت پہ لبیک کہا. تاریخ میں ہے کہ حضرت سمیہ کا اسلام قبول کرنے والوں میں 7واں نمبر ہے. جب حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا اس وقت وہ ایک بوڑھی عورت تھی, اور کہتے ہیں کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے عقیدہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. عمر کے آخری حصے میں عقیدے کا بدلنا ناممکن نہیں تو مشکل, اور بہت مشکل تو ضرور ہوتا ہے. لیکن یہ حضرت سمیہ کا جذبہ تھا کہ انہوں نے اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں اسلام کو قبول کیا اور ہر طرح کی اپوزیشن کو فیس کیا. عمر کے آخری پڑاؤ میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کا عقیدہ بدلنا مشکل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سماج اور سماج کے قاعدوں کا لحاظ بڑھ جاتا ہے, رشتے ناطے پاؤں پکڑنے لگتے ہیں, شرم دامن تھامتی ہے. لیکن حضرت سمیہ نے ان سب کو فیس کیا. اور اوپر سے اس زمانے میں اگر کوئی پاورفل انسان اسلام قبول کرتا تب بھی لوگ اس کو کچھ دور سے ہی اور کچھ دیر ہی بھرا بلا کہتے تھے. لیکن اگر کوئی کمزور انسان اسلام قبول کر لیتا تو اس پہ تو مظالم کے پہاڑ توڑ دیتے. اور حضرت سمیہ کیا تھی؟ وہ ایک غلام تھی, لونڈی تھی. اور وہ بھی کس کی؟ مکہ کے سب سے رئیس خاندان اور اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کی. لیکن یہ ان کی ہمت ہی تھی کہ اسلام قبول کرتے وقت انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ابو جہل ان کا کیا حال کرے گا. یہ اس وقت کی بات ہے جب غلاموں اور لونڈیوں کو کوئی درجہ حاصل نہیں تھا. ان کی زندگی جانوروں کی طرح تھی, وہ جانوروں کی طرح خریدے اور بیچے جاتے تھے. نہ ان کی کوئی مرضی تھی, نہ ان کی کوئی خواہش تھی. ان کا بس اتنا کام تھا کہ اپنے آقا کے کہے مطابق چلیں. اور اس وقت حضرت سمیہ, ان کی زندگی بھی بالکل ایسے ہی بیت رہی تھی. وہ بھی ابو جہل کی غلام تھی, لونڈی تھی. لیکن انہوں نے یہ ہمت دکھائی کہ اسلام کو قبول کیا اور اس پر اعلان کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں مسلم ہوں اور میرے ساتھ میرا بیٹا اور میرے شوہر بھی مسلم ہیں. غور کریے گا کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اور اس پہ غلام عورت کی, اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس کا مالک یہ برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا غلام یا اس کی لونڈی اس کے مرضی کے خلاف سانس بھی لے. اور حضرت سمیہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سوچئے کہ کیا حال ہوا ہوگا ابو جہل کا, اور اس نے کیا کچھ کیا ہوگا حضرت سمیہ کے ساتھ اس کے بعد. اور حضرت سمیہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان بھی کیا. یہ وہ وقت تھا جب بڑے بڑے جاباز مرد اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان نہیں کرتے تھے, ہچکتے تھے. اس وقت یہ ہمت دکھائی کس نے؟ ایک بوڑھی غریب صحابیہ نے, ایک لونڈی نے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت سمیہ, ان کے شوہر اور ان کا بیٹا قریش کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے لگے. انہیں طرح طرح سے پریشان کیا جاتا, دردناک سزائیں دی جاتی, ایسی تکلیف دی جاتی کہ دیکھنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گزر وہاں سے ہوا. انہوں نے دیکھا کہ قریش ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں حضرت سمیہ, ان کے شوہر اور ان کے بیٹے پر. اللہ کے رسول اس وقت ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے, پھر بھی انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ حضرت سمیہ کو بہت تسلی ہوئی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے آل یاسر, صبر کرو, میں تمہارا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہوں. سوچئے اس سے زیادہ کیا چاہیے تھا انہیں؟ اس سے زیادہ کس چیز کی خواہش تھی حضرت سمیہ کو کہ انہیں جنت کی بشارت ملی, وہ بھی اللہ کے رسول کی زبانی, الحمدللہ. اور ادھر ابو جہل
اس کا برا حال تھا. لوگ اسے کہتے تھے کہ تمہاری لونڈی نے اسلام قبول کر لیا, تم کچھ نہ کر سکے. اور پھر وہ ہر چند کوشش کرتا, ہر ممکن کوشش کرتا کہ حضرت سمیہ کو واپس لے آئے شرک کی طرف, لیکن حضرت سمیہ ان کے پائے استقلال میں ذرا لغزش نہ تھی, وہ چٹان کی طرح مضبوط تھی. ابو جہل ہر چند کہتا کہ سمیہ باز آ جاؤ, سمیہ ابھی بھی وقت ہے, اسلام کا دامن چھوڑ دو. لیکن وہ بوڑھی عورت, وہ غلام عورت, اس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اس نے ابو جہل کو فیس کیا. اور پھر ایک دن کیا ہوا, ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے, دونوں کو مخالف سمت کھڑا کر دیا. حضرت سمیہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ پہ, دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ پر باندھ دیا اور کہا سمیہ ابھی بھی وقت ہے, باز آ جاؤ. لیکن اس عورت, اس خاتون کی ہمت دیکھیے کہ اس نے کہا کہ اب میں اسلام کا ساتھ چھوڑ کر شرک کی طرف نہیں پلٹ سکتی. اور پھر ابو جہل نے حکم دیا کہ ان اونٹوں کو مخالف سمت دوڑا دیا جائے جیسے, اور خود اس نے ایک نیزہ لے کر حضرت سمیہ پر دے مارا. جیسے ہی وہ اونٹ مخالف سمت چلے, حضرت سمیہ کا جسم 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا. اور اس طرح سے اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے کا شرف حاصل ہوا, یہ عزت حاصل ہوئی ایک خاتون کو, ایک بوڑھی خاتون کو, ایک غلام خاتون کو. کتنی عبرت کا موقع ہے ہمارے لیے, کتنے سوچنے, کتنے سیکھنے کا مقام ہے یہ کہ اس وقت انہوں نے وہ ہمت دکھائی جو آج ہم میں سے کتنے لوگ نہیں دکھا پاتے. یقیناً اگر ہمارے اندر وہ جذبہ ہو, اللہ سے محبت ہو, دین کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہوں, تو ایک سمیہ بھی کتنے ابو جہلوں پہ بھاری پڑ سکتی ہے. جب لوگ یعنی کہ حضرت سمیہ کے اندر جذبے نے یہ کیا کہ ابو جہل کو دنیا میں بھی رسوا کیا اور آخرت میں تو خیر کیا ہی. دنیا میں ابو جہل کیسے رسوا ہوا؟ لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو جہل تم اپنی لونڈی کو واپس نہیں لا پا رہے ہو ہمارے دین کی طرف. اور ابو جہل کیا کہتا, ارے اس کو تو میں, میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے, میں فوراً واپس لے آؤں گا. لیکن کیسے منہ کی کھائی ابو جہل نے کہ اس عورت نے واپس شرک کی طرف پلٹنے سے انکار کر دیا. تو اس طرح سے ان کی ہمت, ان کے جذبے نے ابو جہل کو مات دی. خدا کرے کہ یہ جذبہ ہمارے دل میں بھی آئے, آمین. اب آئیے بڑھتے ہیں ہماری آج کی دوسری صحابیہ کی طرف, اور جن کا ذکر اب میں کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں حضرت ام عمارہ. حضرت ام عمارہ کا نام تھا نصیبہ بنت کعب, اور ان کا تعلق بنو نجار قبیلے سے تھا. حضرت ام عمارہ اسلام میں فن تیمارداری کی سردار مانی جاتی ہیں. حضرت ام عمارہ نہایت جاباز, بہت بہادر اور بہت قوی دل کی مالک تھیں. وہ ان نایاب خواتین میں سے ہیں جو جانبازی, ہمت, شجاعت مندی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. دیگر انصار اولین کے ساتھ بیعت عقبہ ثانیہ میں شامل ہو کر حضرت ام عمارہ تاریخ میں امر ہو گئیں. یعنی جب مدینہ سے ایک قافلہ مکہ آیا اللہ کے رسول کے دست مبارک پر دوسرے مرتبہ بیعت کرنے کے لیے, تو اس میں 73 مرد, 73 men and 2 women, there were 2 women, اور اس میں سے ایک تھی حضرت ام عمارہ. یہ قافلہ مکہ میں پہنچا, قریش سے چھپتے چھپاتے ایک خاص جگہ پر پہنچا, رات کے اندھیرے میں بیعت ہوئی, وعدے ہوئے, معاہدہ ہوا. اور اس بیعت کو موت کی بیعت کہتے ہیں, کیونکہ انصار نے یہاں پہ یہ فیصلہ لیا تھا کہ وہ اپنی جان و مال لگا کر اللہ کے رسول کی اور دین کی حفاظت کریں گے. اور اس بیعت میں کہ ہم اپنا سب کچھ خرچ کر کے آپ کی حفاظت کریں گے, اس میں حضرت ام عمارہ بھی شامل تھی. اور جب حضرت ام عمارہ مکہ سے واپس مدینہ آئیں تو پھر آپ نے اپنی پوری زندگی عورتوں کی تعلیم و تربیت میں لگائی. حضرت ام عمارہ نے میدان جنگ میں کئی عظیم الشان کارنامے انجام دیے. حضرت ام عمارہ بیعت عقبہ ثانیہ کے علاوہ بیعت رضوان میں شامل ہوئی, صلح حدیبیہ میں شامل ہوئی, غزوہ حنین, غزوہ خیبر, غزوہ احد اور جنگ یمامہ, اتنے غزوات اور جنگ میں آپ نے شرکت کی. غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ کی شرکت کا واقعہ کچھ ایسے ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کی ناسمجھی کی وجہ سے یا ان کی ایک کمزوری کی وجہ سے ایک بہت نازک موقع آ گیا تھا. اسلام کا جھنڈا اٹھانے والے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ شہید ہو گئے. اچانک مسلمان سارے تتر بتر ہو گئے, ڈسپرس ہو گئے, اللہ کے رسول اکیلے پڑ گئے. اور اس وقت
مشرکوں نے کافروں نے اپنا زیادہ تر اٹیک اللہ کے رسول پہ کرنا چاہا, سب نے انہیں ٹارگٹ پہ لے لیا. اس وقت حضرت ام عمارہ, ان کے شوہر اور ان کے بیٹے اللہ کے رسول کی دفاع کے لیے حاضر ہوئے. جب جنگ احد شروع ہوئی تھی اس وقت حضرت ام عمارہ اپنے کندھے پر پانی کا مشک لاتے ہوئے دوڑ دوڑ کر گھائلوں کو پانی پلا رہی تھیں, ان کی مرہم پٹی کر رہی تھیں. لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکیلے پڑ گئے ہیں اور کافر ان پر اٹیک کر رہے ہیں, تو آپ نے مشک اپنے کاندھے سے اتار پھینکی, ہاتھ میں تلوار اٹھا لی اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑی. لڑتے لڑتے اللہ کے رسول کے قریب پہنچ گئیں. حضرت ام عمارہ خود فرماتی ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال, اور خدا کی قسم اگر دشمن گھوڑے پہ سوار نہ ہوتے تو ہم ایک کو بچ کر بھی واپس نہ جانے دیتے. غور کریے گا کہ جنگ کے میدان میں یہ الفاظ ایک خاتون کہہ رہی ہیں, ایک عورت کہہ رہی ہے کہ اگر وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوتے, ہمارے برابر ہوتے, تو ہم ان میں سے ایک کو بھی واپس بچ کر جانے نہیں دیتے. جن لوگوں نے غزوہ احد کا حال دیکھا تھا وہ کچھ ایسے بیان کرتے ہیں کہ ام عمارہ کا حال ایسے تھا کہ جیسے شمع کے گرد پروانے چکر لگاتے ہیں, بالکل ویسے اللہ کے رسول کے چاروں طرف گھوم رہی تھیں, چکر لگا رہی تھیں. جیسے ہی کوئی دشمن اللہ کے رسول کی طرف بڑھتا, کبھی اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکتی, کبھی ڈھال پر. اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو سمجھا دیا تھا کہ جب میں دشمن کے وار کو روکوں تو تم پیچھے سے دشمن پر حملہ کرنا. اور پھر ایسا ہی ہوتا, دونوں ماں بیٹے مل کر دشمن پر حملہ کرتے, وہ زمین پر گر پڑتا اور وہ اسے ہلاک کر دیتے. یہ بات ہو رہی ہے ایک خاتون کی, وہ بھی میدان جنگ میں. اور پھر ایسا بھی ہوا کہ ایک بہت طاقتور دشمن ابن قمیہ, اس نے اللہ کے رسول پر حملہ کرنا چاہا. ابن قمیہ رسول اللہ کی طرف بڑھا اور اس نے اپنی تلوار اللہ کے رسول پہ جب مارنی چاہی تو اس کی تلوار آپ کے کوچ کے کندھے پر لگی اور کندھے آپ کے گال میں دھس گئے اور گال سے خون بہہ نکلا. جب حضرت ام عمارہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی گال سے خون بہہ رہا ہے, ان پر حملہ ہو رہا ہے, تو آپ پریشان ہو گئیں اور آپ دوڑتی ہوئی گئیں ابن قمیہ کے پاس اور اس پر وار کرنا چاہا. لیکن ابن امیہ نے لوہے کی زرہ پہنی تھی, وہ بچ کے بھاگ نکلا. لیکن ابن قمیہ نے جب پلٹ کر وار کیا تو حضرت ام عمارہ کو بہت گہرا زخم آیا, اتنا گہرا زخم آیا کہ اس کا علاج پورے 1 سال تک چلا تھا. اور پھر جب آپ کی یہ بہادری دیکھی اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ خدا کی قسم آج ام عمارہ اسلام کی حمایت میں سب سے آگے نکل گئیں. غور کریے گا کہ اللہ کے رسول ایک خاتون کی تعریف کر رہے ہیں اور کس کام میں, ان کی شجاعت مندی, ان کی جابازی جنگ میدان میں دیکھ کر, یعنی ایک عورت ہو کر انہوں نے یہ جذبہ دکھایا, اتنی جابازی دکھائی کہ اللہ کے رسول نے انہیں کیا کہا کہ آج ام عمارہ اسلام کی حمایت میں سب سے آگے نکل گئی. اور حضرت عمر بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے کہ جب میں غزوہ احد میں اپنے دائیں اور بائیں دیکھتا تو مجھے ام عمارہ اپنی دفاع میں کھڑی نظر آتی. یعنی ایک عورت کے لیے اللہ کے رسول اتنے اچھے الفاظ میں اس کو یاد کر رہے ہیں کہ جب میں جنگ میں اپنے آس پاس دیکھتا مجھے ام عمارہ نظر آتی. تو سوچئے کیا جذبہ تھا اس خاتون کا. اور پھر اسی جنگ میں ان کے بیٹے یعنی کہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا ہاتھ بہت بری طرح زخمی ہو گیا. لیکن وہ اپنے بیٹے کے پاس آئیں اور ان سے کیا کہا, میرے پیارے بیٹے گھبراؤ مت, اٹھو, لڑو, دشمن کا مقابلہ کرو. یہ تھی ایک ماں, ایک مسلمہ جو اپنے بیٹے سے کہہ رہی کہ ڈرو مت, ہمت رکھو, اٹھو اور دشمن کا مقابلہ کرو. آج ہم میں سے کتنی مائیں ایسا طرز عمل رکھ پاتی ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کو اتنا مضبوط بناتے ہیں؟ تو ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں پہ غور کریں. اللہ کے رسول نے جب ام عمارہ کی بہادری دیکھی جنگ احد میں تو آپ نے یہ فرمایا کہ اے ام عمارہ آپ جیسا جذبہ کوئی کہاں سے لائے گا. اور ام عمارہ نے جنگ احد کے علاوہ جنگ یمامہ میں بھی شرکت کی تھی. جنگ یمامہ میں ان کی شرکت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمامہ میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا مسلمہ کذاب. مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا, اس نے کہا کہ میں نبی ہوں. اسی زمانے میں حضرت ام عمارہ کے بیٹے عمان گئے ہوئے تھے, وہاں پہ ان کی ملاقات مسلمہ کذاب سے ہوئی. مسلمہ کذاب نے ان سے پوچھا کیا تم مانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟
ام عمارہ کے بیٹے نے کہا ہاں میں مانتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر مسلمہ کذاب نے کہا کیا تم مانتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت عبداللہ نے کہا، انہوں نے کہا میں انکار کرتا ہوں اس بات سے۔ انہوں نے لاہور پڑھا۔ اس بات سے ناراض ہو کر مسلمہ کذاب نے ان کا ایک ہاتھ کٹوا دیا۔ دوبارہ پھر پوچھا اب مانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے پھر انکار کیا، پھر دوسرا ہاتھ کٹوا دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ام عمارہ کے بیٹے کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ جب یہ خبر حضرت ام عمارہ نے سنی تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر کبھی مسلمانوں نے مسلمہ پر چڑھائی کی تو اسے میں اپنی تلوار سے جہنم میں پہنچاؤں گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد جنگ یمامہ پیش آئی تو حضرت ام عمارہ نے اس جنگ میں شرکت کی اور انہوں نے بہت بہادری سے مسلمہ کذاب کا سامنا کیا، یہاں تک کہ اس جنگ میں ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، انہیں 11 زخم آئے، لیکن پھر بھی وہ بڑی بہادری سے لڑتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے ہاتھوں ہی مسلمہ کذاب کو ہلاک فرمایا۔ تو حضرت ام عمارہ نے اللہ کے رسول کا ساتھ دے کر حب رسول کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہ ایک عورت تھی لیکن اللہ کی راہ میں شہادت کی طلب کتنی زیادہ تھی۔ انہوں نے ایک عورت ہو کر مردوں کی طرح جہاد کیا، یا یوں کہیے کہ کتنے ہی مردوں سے جہاد میں آگے نکل گئیں۔ اللہ کے رسول نے غزوہ احد میں فرمایا تھا، جب آپ نے اتنی بہادری سے حضرت ام عمارہ کو جنگ کرتے دیکھا تو کہا کہ اے اللہ ان خاندان والوں پہ رحم کر۔ تو حضرت ام عمارہ نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں آپ کا ساتھی بنائے۔ اور پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے دعا کی اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنانا۔ تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک عورت کی جابازی میدان جنگ میں کہ اللہ کے رسول انہیں اتنے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ انہیں جنت میں میرا رفیق بنانا۔ یہ جانثاری کا جذبہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہ ہمت ہونی چاہیے، یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین کے لیے کچھ کریں، اسلام کے لیے کچھ کریں، ان عورتوں کی شہادت کو ایسے رائیگاں نہ جانے دیں۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں ایک اور صحابیہ کی۔ اب میں جس صحابیہ کا ذکر کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں اللہ کے رسول کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن اور حضرت زبیر بن عوام جو کہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، ان کی والدہ، یعنی کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت صفیہ کی جابازی کے 2 قصے بہت مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ جب غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو مشرکین نے ان کی لاش کا مسئلہ کیا، یعنی ان کے پیٹ کو پھاڑ کر اس میں سے ان کا کلیجہ نکال لیا، ان کے ناک اور کان کاٹ دیے۔ جب اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو اس حال میں دیکھا تو آپ کو بہت افسوس ہوا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ آپ کے غم جیسا غم اب مجھے کبھی نہیں ملے گا، اور آج میں اتنا غصہ محسوس کر رہا ہوں جتنا میں نے کبھی نہیں کیا، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی آپ نے دیکھا کہ حضرت صفیہ یعنی کہ حضرت حمزہ کی بہن بھی ادھر آ رہی ہیں۔ آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے سے کہا انہیں یہاں آنے سے روکو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ عورتیں بہت مشہور ہوتی ہیں اس بات میں کہ بہت کمزور ہوتی ہیں، بہت بزدل ہوتی ہیں، شاید ڈر جائیں یا گھبرا جائیں یا پتہ نہیں کیا ری ایکشن دیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا انہیں یہاں آنے سے روکو۔ حضرت زبیر بن عوام اپنی ماں کے پاس پہنچی اور کہا امی جان آپ واپس چلی جائیے، اللہ کے رسول کا حکم ہے آپ واپس چلی جائیے۔ لیکن حضرت صفیہ ایک نہایت بہادر اور جاباز عورت تھی، ان کا غم یقیناً بہت بڑا تھا، لیکن ان کا صبر اس سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ انہوں نے بہت صبر بہت سکون سے کہا مگر کیوں واپس چلی جاؤں؟ مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی کا مسئلہ کیا گیا ہے، لیکن یہ تو اللہ کی راہ میں ہوا اور میں اس پہ راضی ہوں، میں انشاءاللہ صبر کروں گی اور اپنے آپ کو ضبط سے رکھوں گی۔ یہ الفاظ تھے ایک بہن کے جس کے بھائی کا مسئلہ کر دیا گیا، جس کے بھائی کے پیٹ کو پھاڑ کر کلیجہ نکال لیا گیا، جس کے بھائی کے چہرے سے ناک اور کان غائب تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ یہ اللہ کی راہ میں ہوا، میں اس پہ راضی ہوں اور میں صبر کروں گی۔ اب ہم میں سے کوئی ایک اپنے آپ کو 1 سیکنڈ کے لیے اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیں، کیا ہمارا یہی جواب ہوتا کہ میں راضی ہوں، یہ تو اللہ کی راہ میں ہوا؟ شاید نہیں۔ اور کیوں نہیں؟ کیوں ہمارا جواب ایسے نہیں ہوتا؟
کیونکہ شاید ہمارے دل میں اللہ کے لیے وہ محبت ہی نہیں ہے. حضرت صفیہ کے دل میں اتنی محبت تھی اللہ کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ میں اس پہ راضی ہوں تو اللہ کے لیے ہوا ہے. تو ہم بھی اپنے آپ کو چیک کریں کس کی محبتیں ہیں آج ہمارے دل میں. اللہ سے بڑھ کر ہم کس کو محبوب بنائے ہوئے ہیں کہ ہم اتنے کمزور اتنے بزدل ہیں اتنا جلدی ڈر جاتے ہیں. تو ہمیں حضرت صفیہ سے سبق لینا ہے. اور پھر آگے کیا ہوا؟ جب حضرت صفیہ نے یہ جواب دیا تو حضرت زبیر بن عوام اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ ایسا اور ایسا کہہ رہی ہیں. رسول اللہ نے کہا انہیں آنے دو. پھر حضرت صفیہ آئیں, اپنے بھائی کی میت پہ بہت ہی صبر اور تحمل سے کھڑی ہوئیں اور کیا کہا اے ابو عمار, اللہ تجھ پر رحم کرے اور تیری مغفرت کرے. قتل اور شہادت تو ہماری قوم کی عادت ہے. اللہ تیری اور میری مغفرت فرمائے اور ہمیں مخلص بندوں والی جزا عطا فرمائے. اور پھر احد کے باقی شہیدوں کے ساتھ ساتھ حضرت صفیہ نے اپنے بھائی کو الوداع کہا. کیا جذبہ تھا, کیا صبر تھا, کیا جانبازی تھی, کیا محبت تھی اللہ سے. حضرت صفیہ نے غزوہ خندق میں بھی ایک بہت عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا. ہوا کیا تھا کہ جب اللہ کے رسول جنگ کے لیے نکلے تھے تو وہ تمام مسلمان ان کے ساتھ چلے گئے تھے اور اللہ کے رسول نے خواتین کو اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت کے قلعے میں جمع کر دیا تھا. یعنی قلعے میں کوئی مرد نہیں تھا, صرف عورتیں اور بچے اور ایک بوڑھا شخص یعنی حضرت حسان بن ثابت تھے. پھر وہاں پہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ساتھ قلعے میں ہماری حفاظت کو کوئی نہیں تھا, صرف بچے عورتیں تھے اس قلعے میں. تبھی میں نے دیکھا کہ ایک یہودی قلعے کے نیچے آ کر وہاں چکر لگا رہا ہے جیسے کہ وہ جاسوسی کر رہا ہو. جب میں نے دیکھا تو مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہ ثابت ہو جائے, کیونکہ اس وقت اللہ کے رسول اور باقی مسلمان تو جنگ میں ہیں, وہ ہماری مدد کو نہیں آ پائیں گے. تو میں نے حسان بن ثابت سے کہا کہ حسان, جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یہ یہودی یہاں قلعے کا بہت دیر سے چکر لگا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ باقی یہودیوں کو ہمارے اکیلے ہونے کی خبر کر دے. خدا کی قسم مجھے اس پہ بھروسہ نہیں ہے. لیکن تو انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور اسے قتل کر دو. لیکن حضرت حسان نے کیا کہا کہ اے صفیہ, اگر مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تو میں آج جنگ میں ہوتا, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے. اور یہ جواب سن کر حضرت صفیہ کو بہت فکر ہوئی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی. اپنے عورتوں اور بچوں کے آس پاس خطرے کو منڈراتے دیکھ کر وہ خاموش نہیں رہیں. انہوں نے کیا کیا, ایک ڈنڈا لیا اور قلعے سے نیچے اتری. جب انہوں نے دروازہ کھولا تو سامنے انہیں وہی یہودی نظر آیا. انہوں نے اپنے ڈنڈے سے مار کر اسے ہلاک کر دیا اور پھر اس کا سر کاٹ کر حضرت حسان کو دے کر کہا کہ جاؤ اسے باہر رکھ دو. اور اس کا نتیجہ, اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ جب یہودیوں نے اس یہودی کا سر دیکھا, اپنے ساتھی کا سر دیکھا, تو کیا کہا انہوں نے, ہمیں پتا تھا کہ محمد اپنی عورتوں اور بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے, اس کا مطلب قلعے میں کوئی مرد بھی ہے. اور اس طرح ایک بہت بڑا خطرہ ٹل گیا حضرت صفیہ کی جانبازی اور بہادری سے. اگر انہوں نے اس وقت وہ ہمت نہ دکھائی ہوتی تو شاید آج تاریخ ہی کچھ اور ہوتی. تو اس طرح حضرت صفیہ کی جانبازی, اللہ کی راہ میں ان کا جہاد اور عورتوں اور بچوں کی حفاظت تاریخ میں سنہرے الفاظ میں درج ہو گئی. تو یہ تھی حضرت سمیہ کی جانبازی کے 2 واقعات. تو ہم نے آج الحمدللہ 3 صحابیات کے بارے میں جانا, اسلام کی پہلی شہید کے بارے میں جانا. اور حضرت صفیہ جو ہیں ان کا یہ شرف ہے کہ وہ پہلی مسلمان ہیں جنہوں نے ایک مشرک کو قتل کیا. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس زمانے کی عورتوں کی بات ہو رہی ہے جب عورتوں کو پاس کوئی حق نہیں تھا, ان کے پاس آزادی نہیں تھی, وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. تب ان عورتوں نے یہ جذبہ دکھایا. اور آج ہم الحمدللہ ایجوکیٹڈ ماڈرن, ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اندر ہے ایسا جذبہ, اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے. ہم نے آج یہ سیکھا کہ اس وقت کی عورتیں اگر اتنی پیش تھیں اسلام کی خدمت میں, تو آج ہم کیوں نہیں ہیں. کیا ہم ان کی قربانیوں کو ایسے ہی رائیگاں جانے دیں گے جیسے ہم یہ دکھا رہے ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہمیں خبر ہی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا. یعنی آپ ہمارے لیے جان آپ نے قربان کر دی اور ہمیں خبر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا. اس طرح سے ہم ان کی قربانیوں کو بھلا رہے ہیں, جبکہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. ہمیں ابھی اپنے اندر اللہ سے وہ محبت, وہ جذبہ پیدا کرنا ہے تاکہ ہم بھی اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ایسے ہی سر اٹھا کے کہہ سکے کہ اللہ ہم نے بھی آپ کے لیے یہ اور یہ خدمات پیش کی.
اور اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ بہن صوبیہ شیخ.